مجھے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو نہ کرتی ہو نہ مجھ سے پیار؟ وہ اس سے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا۔ ہاں کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر اس پر جھکا۔ آئی لو یو اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کر وہ اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا۔ اس کا فون 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ روح باہر صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے، لیکن اس وقت وہ یارم کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ یارم صرف کہتا تھا بلکہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی۔ فون دوبارہ بج کر بند ہو گیا۔ فون بھی یارم کی گہری نیند توڑنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا، ضرور وہ بیزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈھیٹ بن کے فون کرتا ہی رہے گا۔ نہ جانے کون ہے یہ؟ باہر ٹی وی دیکھتے مصروف انداز میں بولی۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے، لیکن اس نے تو آج قسم کھا رکھی پر مجبور ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یارم اٹھیں، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی۔ اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا، وہ جو اپنے ہاتھ میں الٹا سیدھا گھما رہا تھا۔ ارے آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے کل ان کمینوں کو سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن انہیں کوئی دیکھو مجال ہے جو ایک بھی کام خود سے کر لیں۔ وہ فون کو غصے سے گھونٹتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو، آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ سکون سے اپنی میرج لائف بھی انجوائے نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہے ان سب کا؟ جو بھی ہے خود سنبھال لیں گے، اتنے ننھے کاکے نہیں ہیں وہ۔ میری ٹیم کے سبھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں، یارم نے کہتے ہوئے روح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ روح کھلکھلا کر ہنسی، لیکن یارم جلدی سے فون کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یارم اٹھا لیجیے نا فون، کوئی ضروری کام ہوگا۔ روح نے اتنے پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے۔ جان اس وقت تم سے ضروری کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے فون پھر سے بجا۔ اس بار غصے سے یارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جس کا اندازہ روح نے بآسانی لگایا تھا۔ کون مر گیا ہے جو تم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ یارم بولا۔ نہیں، بلکہ پھنکارا تھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مرا ہے۔ اگر تم کچھ دیر میں اسپتال نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی۔ فون سے شارف کی آواز ابھری۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ رات لیلا بہت ڈسٹرب تھی تمہاری نکاح کی وجہ سے۔ اس نے اپنے کلب میں ڈرگز اوور ڈوز لے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم، تم نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ شارف نے دکھ سے کہا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کے فون کاٹ دیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ کوئی اس طرح سے آپ کو بار بار ڈسٹرب کیوں کرتا؟ آپ جائیں فریش ہوں، تب تک میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ یارم نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ چینج کر کے جانے لگا۔ آ جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے۔ اس نے روح کو پکارا تو روح اس کے ساتھ ہی باہر تک آئی۔ جب یارم جاتے جاتے پلٹا، ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا اب پلٹ کر بولا تو روح اچانک ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں نہیں، آپ جائیں نا اپنے کام پر۔ وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ شرافت سے تم خود مجھے کس کر دو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا، جبکہ روح سمجھ نہیں پائی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں بیبی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہوں
تو یہیں رک جاؤ۔ تو تم مجھے اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب کہ وہ بت بنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ فائن، وہ ایک دم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں اپنے کام پر۔ روح کی اس کی نیت دیکھ کر فوراً بولی ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کر بولی۔ ڈمپل نمایاں ہوئے جو حکم میری جان، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھمایا اور پھر آہستہ سے اپنے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ روح کی تھوڑی چومتا ہوا مسکراتا ہوا نکل گیا۔ روح نے سکون سے سانس لیا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل آیا تھا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا ہسپتال کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلی تھی۔ شارف اور خضر پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلی کی طرف آیا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلی کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ شارف اور خضر تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ جنہیں اشارے سے روکتا ہوا بولا اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کے دبئی کی سڑکوں پر بھیک مانگواؤں گا۔ اور تمہیں وہ شوق ہے مرنے کا؟ خضر، میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے پھنکار رہا تھا۔ ڈیول، وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ سانس بند ہو رہا ہے۔ پلیز پلیز۔ لیلی نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں، تو تم تو مرنا چاہتی ہو نا؟ میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں۔ پلیز چھوڑو مجھے، میرا سانس۔ لیلی نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے بول نہیں پائی۔ بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیلی میرے پاس آ جاتی، میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلی کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیڈ سے زمین پر گری۔ لیلی، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اور پلیز، اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈان ہو، قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہ جانے لیلی نے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا، ایک اور جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ اور کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دو گے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی کہ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جانتی ہو لیلی، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ فرض کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں۔ وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی، تم تابوت کے اندر ہو، میں تم پر مٹی پھینک رہا ہوں، تم اندر سے چلا رہی ہو پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے، میری سانس رک رہی ہے۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ اور وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے۔ وہ کتوں کو مارنے لگیں گے۔ اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائے گا؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ قبر کے اندر آتی خوفناک تمہیں مزید خوفزدہ کر دے گی، لیلی نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھنے چاہے لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کے گھرانے لگیں گے۔ پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا۔ قبر کے اندر تمہاری سانس رک رہی ہوگی، تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گی، لیکن وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کر تمہیں زمین سے نکال کر چیر پھاڑ نہ دیں۔ پھر زمین کے اندر کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو تمہارے جسم پر رہیں گے۔
پلیز بس کر دو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے۔ بس بس پلیز مجھے کچھ مت بتاؤ، میں کچھ بھی کسی کو نہیں کہوں گی، بس تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارب نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے ان سپورٹرز کی آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے خضر اور شارف کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کانپے۔ جبکہ باہر بینچ پہ بیٹھی معصومہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈیول میں اس سب میں شامل نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا، مجھے تو بس اس کے اسپتال آنے کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آیا۔ میں ان سب کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ اسپتال کے کمرے سے باہر نکلا تو خضر بھی اس کے پیچھے آیا، کیونکہ وہ اپنی موت ویسی نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو واقعی ایسے مارنے والے ہیں؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس سے دور دور رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن خضر نے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی، تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا؟ انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا؟ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لمحہ لمحہ سانس رکھتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی، ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے، جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا، اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر صدیق کے لیے عزیز تھا۔ صدیق اس کے لیے عزیز تھا۔ وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط ہو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنی باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں بیٹھ گئی۔ ڈیول میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا آج، لیکن پھر اگر تم یہاں آئی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پر راضی نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے، تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، 2 ٹکٹس کا انتظام کر دو، لیکن روح کے اصل نام پہ۔ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا ڈالوں گا، تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا ڈیول، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے، کیا روح اس زندگی میں کمپرومائز کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے تو اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے لگا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی، لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارب نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول، یہ بات چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، اگر لیلا نہ صحیح تو کوئی اور صحیح۔ میں نے کہا نا، جو بھی روح کو میرے سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے۔ وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ شارف آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی کچھ ایسا کہتا، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا، میں ان گناہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے ڈیول کے مارنے کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گولی نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا، وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا، بیٹھو ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ خضر نے کہا، ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔
اس نے نائٹ سٹی کا ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے معلوم ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پہ سائن کرو۔ وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شارف، وسیم، راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے۔ خضر نے شارف کو مخاطب کیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے، شارف نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شارف نے خود ڈیزائن کروایا تھا اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے بعد ہی پھٹی سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک کک سے راشد کو زمین پر گرایا جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا۔ ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا۔ فائن، اب نہیں پوچھوں گا، تم وہ ڈیلیٹ کر بھی دو تو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا جسے دیکھ کر شارف کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسڈ تیزاب کیوں لائے ہیں؟ شارف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیسے کرواؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کے ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پہ ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں، وہ اتنی زور سے دھارا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپکپانے لگا جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری نسیں گل چکی تھی۔ شارف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے ابکائیاں آنا شروع ہو گئی۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہیں 2 چیزیں اب اس کے سامنے رکھی۔ راشد بے بسی سے خضر کی طرف دیکھنے لگا جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہوں، مجھے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ روح شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ، اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پر ڈمپل غائب ہو چکا تھا۔ احسان مانو میری بیوی کا جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخشش دے دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے پیروں میں گرا۔ خضر، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، تو خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ خضر اس سے ڈیٹیل لے کر سب کچھ ڈیلیٹ کروا دو، بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ موت کے منہ سے بچا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی اور یاریم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم بڑی آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ اب تیار ہونے میں وقت تو لگ جاتا ہے۔ روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔
تمہیں پتہ ہے اتنی دیر میں کتنے کام کر لیتا، تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سی فیشن نیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگایا؟ یارم ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں لیکن میں نے میک اپ کیا ہے۔ روح منہ بنا کر ہاں بالکل نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میری ماریا آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں۔ روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اور پلیز یار میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا، تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا، سزا؟ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا، اور نہیں تو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ بال میں سرخی چھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں میں بالکل ابھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اس سے پہلے شاپنگ مال کے لے کر آیا، اس کے لیے اس کی جسمانی کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ لینا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا، اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی، یہ پرس وغیرہ مت اٹھاؤ، لیکن باس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول جاؤں گی۔ روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے اپنا گارڈ رکھ لو، تم جہاں جاؤ گی میں وہاں اسے اٹھا کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ شخص کی اظہار محبت کے معاملے میں کتنا امیر تھا، بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ روح اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب کوئی بھی جو معنی بات کرتا ہے وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں لگی ہیں جو خود چل کے تمہارے منہ تک آ جاتی ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھنا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں تپتپاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا، مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے؟ کام کیسے کروں گی؟ کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیبی کے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں۔ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو یارم نے ایک دم سیریس ہوا۔ تو میں بھاگ جاؤں گی، روح ہنس کر بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ نہ بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ یارم نے اس کی پسند کی ڈش منگوائی، وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم آپ سے ناراض ہے؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم یہاں سب کے سامنے، وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دوں گی۔
روح نے ہار مانتے ہوئے کہا یہاں کیوں نہیں، اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسے مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضگی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی۔